السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت دہم کلاس میں موجود ہیں۔ مضمون ہے اسلامیات، سبق نمبر 4، عنوان ہے قرآنی آیات۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے سبق نمبر آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 پڑھ لیا، اور اب آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 13، سورۃ المائدہ، جو قرآن پاک کی 5ویں سورت، اور یہ آیت سورۃ المائدہ کی 32ویں آیت ہے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا۔ جن حضرات کے پاس کتاب ہے تو وہ کتاب کھولیں، جماعت دہم اسلامیات صفحہ نمبر 7، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے تو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بورڈ کی طرف نظر رکھے، وہاں پر میں نے آیت مبارکہ تحریر کیا ہے، اسی طرف غور سے نظر رکھے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسلامیات پڑھنے کے وقت باوضو ہوں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور آیات مبارکہ قرآن پاک کے بغیر وضو کے چھونا یہ ناجائز ہے۔ میں اب تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد اب لفظ بلفظ ترجمہ سنیے۔ من اجل ذالک، من سے مراد سے، اجل وجہ، ذالک اس، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بمانے پر، بنی اسرائیل، انہو کہ جس نے، من قتل کوئی قتل کرے، نفسن کوئی جان، بغیر نفس کسی جان کے بغیر، او فساد یا فساد کرنا، فی الارض زمین میں، ملک میں، فکأنما تو گویا، قتل اس نے قتل کیا، الناس لوگ، جمیعاً تمام، ومن اور جس نے، احیاہا اس کو زندہ رکھا، فکأنما تو گویا، احیا اس نے زندہ رکھا، الناس لوگ، جمیعاً تمام، وابا منا اور، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ ان کے پاس آ چکے، رسلنا ہمارے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، ثم پھر، ان کثیراً بے شک اکثر، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے بڑھنے والے۔ یہ لفظ بلند ترجمہ ہو گیا۔ اب بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ عزیز طلبہ توجہ۔ من اجل ذالک اس وجہ سے ہم نے، کتبنا علی بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا ملک میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو، اور جس نے کسی ایک کو زندہ رکھا، بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا اور بچا لیا۔ اور ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر ملک میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں، یعنی ظلم کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمے کے بعد اب مختصر تشریح سنیے۔ عزیز طلبہ، مندرجہ بالا آیات مبارکہ قرآن مجید کی 5ویں سورت، سورۃ المائدہ کی 32ویں آیت ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ کسی انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا بے حد ضروری ہے کہ یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر کوئی ایک دوسری کی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے اس عمل سے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام اور ہمدردی سے خالی ہے، لہٰذا وہ پوری کی پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قائم رہنے میں مددگار بنتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔